دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جو دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اتفاقاً تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا تینوں بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا، چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی، جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ لیکن عابد نے اس بات پر انکار کیا، ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ لیکن تینوں بھائیوں نے عابد کو سمجھایا تو عابد اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر جاتا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیتا اور اندر واپس چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس سے چھیڑ چھاڑ کرے اور اس کی عصمت خراب کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ کر آیا کروں گا، اس میں مجھے اجر بھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا اور اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں آ جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے اس لڑکی کے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا، یہاں تک کہ اس عابد نے اس لڑکی سے زنا کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بہت ذلیل ہو جاؤ گے اور پوری دنیا میں بدنام ہو جاؤ گے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے اس بچے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا، مجھے شک ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی، لہٰذا اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ چنانچہ عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا کہ وہ مر گئی ہے اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا، یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، تم اس پر فاتحہ پڑھو۔ تو تینوں بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا حال پوچھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں بھائیوں سے کہا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جسے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو بھی ذبح کر ڈالا اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاں کونے پر جا کر دیکھو، وہاں وہ گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے یہ خواب بیان کر کے اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئی۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم قبول کر لیا۔ پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی تو عابد کو عبادت خانہ سے نکالا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا گیا۔ جب اسے پھانسی کے لیے چڑھایا گیا تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا، مجھے پہچانو، میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہا مانو
تو تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہو کیا کہتے ہو، میں مانوں گا۔ شیطان نے کہا خدا کا انکار کر دو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے پھانسی دے دی۔ دوستو، شیطان کے پاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے۔ وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑوں کو بہکا لیتا ہے، لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔